ہندوستان سے باہر اگر فلسطین کی سرزمین کے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ مسجد اقصی ملے گی. مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے اور فلسطین کے اندر مسلمان اپنی ایمان کو باقی رکھنے کے لیے کس طریقے سے جان جی لگا رہے ہیں اور کس طریقے قربانیاں دے رہے ہیں وہ آپ نے وہ بھی دیکھا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو آپ واللہ آپ اس بات پر حیرت کریں گے کہ 57 ممالک بھی ایک فلسطین کی اس مسجد کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کی ذرہ برابر مدد نہیں کر پا رہے ہیں. آخر کیوں اتنے پریشان؟ اتنی دعائیں مسجد حرم کے اندر بھی دعا مانگی جا رہی ہے. مسجد حرم کے اندر بھی حرم شریف امام حرم بھی خانہ کعبہ کے اندر دعا مانگ رہے اللہ فلسطین کی حفاظت عطا فرما، مسلمان کی حفاظت عطا فرما. مسجد حرام کے اندر بھی امام حرم باقاعدہ نماز کے اندر دعا مانگ رہے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلاں جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. لیکن آج مسلمانوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی؟ آج ہماری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ آواز چاروں طرف سے آتی ہے اے اللہ ہم مجبور ہیں، ہم سے نہیں ہو کچھ ہو پا رہا ہے، ہمارے پیر ہمارے ہاتھ ہر چیز کے اوپر تالے لگ چکے. اللہ تو ابابیل کو بھیج دے جس طریقے سے تو نے اصحاب الفیل ابرہا کہ لشکر کے اوپر تو نے ابابیل کو بھیجا تھا جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابرہا جیسے بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیجا اور ہاتھی بنا کر کے ہاتھی کے شکل میں لشکر کو بھیجا اور یہ سوچا کہ خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں. لیکن اللہ قرآن کی آیتوں کو جب پڑھتا ہوں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے آج بھی یقین ہے کہ جب خانہ کعبہ کی حفاظت ہو سکتی ہے اور تو ابابیل کی شکل میں جب ہاتھیوں کے جھنڈ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو اے اللہ آج بھی تو زندہ ہے اور آج بھی تو ابابیل کی شکل میں ہماری مدد کر سکتا ہے. اللہ نے مدد کی اور جگہ جگہ پہ اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے مومن بندو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم رسولوں کی مدد کرتے آئے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہیں گے. جن لوگوں نے ایمان لایا ہم دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن ہم اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی. ان کی مومنین کی اب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فالٹ ہے یہاں پہ. فالٹ کیا ہے؟ ہم مومن نہیں ہیں کیونکہ اللہ کا تو یہ وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا یہ وعدہ ہے مومنین کے ساتھ تم میں سے جو ایمان والا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے اللہ کو اللہ مانتا اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ کو خالق مالک رازق مانتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے اے میرے مومن بندو ہم تمہاری مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جن لوگوں نے نیک عمل کیا. اور پھر فرمایا اے میرے مومن بندو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ.
ہم زمین کا خلیفہ تمہیں بنائیں گے، زمین کے اوپر ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، زمین کے اوپر ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے۔ اور یہ میرا وعدہ ہی نہیں ہے، یہ میرا جملہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے باقاعدہ خلیفہ بنایا، بادشاہ بنایا، ہم نے اس سے پہلے بھی زمین کے اوپر حکمرانی دی۔ اور اٹھاؤ اسی سرزمین ہند کو، اسی سرزمین ہند کے اندر ہم نے مسلمانوں کو لگ بھگ 800 سال تک مسلمانوں کو حکومت دی ہے۔ اس ہندوستان کے اندر کتنے سال تک مسلمانوں نے حکومت کی؟ لگ بھگ 800 سال۔ سوچ سکتے ہیں آپ تاریخ کے اوراق کو آپ اٹھائیے پڑھیے۔ ہاں، ہم تو صدیوں سے سلطان ہیں۔